جب آپ قضا نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ رخصت ہے کہ آپ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں مثلا ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 اور عشاء کے 4 فرض، اس کی تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ قرات کے بجائے صرف 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں سبحان اللہ، پھر آپ رکوع میں چلے جائیں۔ چوتھی تخفیف یہ ہے کہ جب آپ نماز عشاء کے وتر کی آپ قضا پڑھ رہے ہیں تو اب آپ تیسری رکعت میں قرات تو کی جائے گی، لیکن آپ جب تکبیر کہنے کے بعد دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اس دعائے قنوت کی جگہ آپ 3 مرتبہ اللہم اغفر لی کہیں، پھر آپ رکوع میں چلے جائیں اور اپنی نماز مکمل کریں۔ یہ ہے قضا نماز ادا کرنے کا طریقہ، لیکن ان کا حساب بھی لگانا ہے کہ میری کتنی نمازیں باقی ہیں۔ آپ حساب اس طرح لگائیں کہ میں کب سے بالغ ہوا یا میں کب سے نمازیں نہیں پڑھ رہا، اس کے مطابق آپ نمازیں شروع کر دیں۔ آپ کہتے ہیں مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ میں کب بالغ ہوا یا میں کب سے نمازیں نہیں پڑھ رہا، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن غالب کے مطابق جہاں ذہن جمتا ہے کہ میں اتنی عمر میں بالغ ہوا یا میں اتنی عمر سے نمازیں نہیں پڑھ رہا، اس کے مطابق آپ نمازیں شروع کر دیں۔ آپ کہتے ہیں مجھے یاد ہی نہیں آ رہا یا ذہن ہی نہیں جم رہا کہ میں کب سے نمازیں نہیں پڑھ رہا، پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو لڑکا ہے وہ 12 سال کی عمر سے، جو لڑکی ہے وہ احتیاطاً 9 سال کی عمر سے اپنی نمازوں کا حساب لگائیں اور نمازیں مکمل کریں۔ آپ اس طرح کریں کہ پہلے فجر کی نمازیں، پھر ظہر کی، پھر عصر کی، پھر بقیہ آپ نمازیں ادا کریں، یا جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ہر نماز کے ساتھ میں اپنی ایک قضا نماز پڑھنا چاہتا ہوں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ ان قضا نمازوں کا طریقہ اور حساب کس طرح لگایا جائے گا، اس کلپ کو آپ نے اپنے تک نہیں رکھنا بلکہ اس کو لوگوں میں بھی شیئر کریں۔ اگر کوئی شخص قضا نمازیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی مکمل ہو جاتی ہے، یقین مانے بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔